رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہ ماہ جمادی الثانی ہے۔ اس مہینے کا تعلق حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ سے بڑا اہم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی مہینے میں وصال ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک شاعر نے بہت ہی پیارا انداز سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کی ہے۔ اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر جیسا عشق رسول عطا فرمائے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا کا فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا کا فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفی کو قوی کر دیں، سہارا لیں ضعیف و اقویاء صدیق اکبر کا، خدا اکرام کر فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، خدا اکرام اللہ عزت کرتا ہے صدیق اکبر کی اتقا کہہ کے قرآن میں، قرآن مجید میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى قرآن میں آیا۔ یہ ابو بکر صدیق کے شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ تو شاعر نے کہا خدا اتقا فرماتا ہے کہہ کے قرآن میں، کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیت، جب صدیق اکبر کے ہاتھ پر سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا حیدر کرار جب بیت ہوئے، بیت خلافت ہوئی، تو فرمایا ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ یہ جو میں نے منقبت پڑھی ہے یہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں یہ مناقب کے چند اشعار پیش کیے۔ معزز سامعین محترم، میں نے جو آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غار ثور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے جانثار صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار ثور میں وقت گزارا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کو اس کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا جب دو میں سے دوسرا وہ غار میں تھے اور کہہ رہے تھے اذ یقول لصاحبہ،
جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں حضور نے گزارے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آسمان کی طرف حضور کی توجہ تھی، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ اب ستارے کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ آج کی سائنس بھی فیل ہے کہ پتہ نہیں آسمان ان گنت ستارے ہیں، ان گنت دنیا کے اندر کہکشائیں چل رہی ہیں، گلیکسیز جس کو کہا جاتا ہے، اس کی تعداد بھی معلوم نہیں ہے۔ ستارے تو ورا الورا ہے نا، گلیکسیز کا نہیں پتہ کہ کہکشائیں کتنے ہیں، نظام شمسی دنیا میں کتنے چل رہے ہیں، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری اپنی زبان مبارک سے فرمایا عائشہ ہاں ایک شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا عائشہ وہ اور کوئی نہیں، وہ عمر ابن الخطاب ہے، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں خیال تھا کہ شاید میرے والد محترم کا نام لیں گے، لیکن میں نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم کی نیکیاں کتنی ہیں؟ فرمایا عائشہ تیرے والد کی ایک غار والی نیکی عمر کی پوری زندگی کی نیکی ابو بکر کی غار والی نیکی کو نہیں پا سکتی۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر ایک غار والی نیکی دے دے، ساری نیکیاں لے لے۔ فرمایا جو غار والی نیکی ہے وہ اس قدر وزنی ہے کہ حضور نے فرمایا، یہ میں نے آپ کے سامنے، یہ مشکات کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافینہ، حضور نے فرمایا کہ ہم پر کسی کا احسان نہیں دنیا میں کہ جو میں نے اس کا بدلہ دنیا میں نہ دیا ہو، جس کا جو احسان ہے اس کے بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا، ما خلا ابا بکرین، سوائے ابو بکر کے، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدَا يُكَافِيهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کو میرا رب عطا کرے گا۔ وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ، فرمایا اتنا مجھے کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَ خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا أَلَا وَإِنَّ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، فرمایا اگر دنیا میں کسی کی دوستی کی خاطر اگر میں اپنی جان بھی قربان کر دیتا تو وہ ابو بکر ہوتا، لیکن جان کی قربانی والی جو میری دوستی ہے وہ میرے رب کے ساتھ ہے، میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں جتنی رب کسی کے لیے جان قربان کر دینے والی دوستی اگر ہوتی میرے لیے جائز تو میں ابو بکر کے لیے یہ کام کر دیتا، لیکن انا خلیل اللہ، میں جانی دوستی اور جان قربان کرنے والی دوستی اگر نبھانا چاہوں تو وہ صرف رب کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کسی کے مال نے پیسے نے مجھے فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں یمن میں گیا، اور یمن جب سردی کا موسم آتا تھا اہل عرب یمن جاتے تھے، اور جب گرمی کا موسم آتا تھا تو شام والی سائڈ پہ جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ شام کا علاقہ سرد ہے، یمن کا علاقہ گرم ہے۔ جب سردی کا ہوتا تو نیچے جاتے گرم علاقوں میں، اور جب سردی پڑتی نیچے گرم علاقوں میں، اور جب سردی پڑتی تو اوپر والے علاقوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں ایک دفعہ جب گیا اور جب ایک وہاں پر راہب سے میری ملاقات ہوئی ملک شام میں، راہب نے مجھے دیکھا اور مجھے بلایا، کہا کہ آپ عرب سے ہیں؟ کہا بالکل عرب سے ہوں۔ کہا مکہ سے ہو؟
کہا جی مکہ سے ہوں۔ کہا مکہ کے قبیلہ قریش میں ہوں؟ کہا جی قبیلہ قریش میں سے ہوں۔ اور قبیلہ قریش کی جو شاخ ہے بنو تیم، ان میں سے ہو؟ کہا جی بنو تیم میں سے ہوں۔ نام تمہارا عبداللہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا اصل جو نام ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا اپنا نام وہ عبداللہ ہے، عبداللہ بن عثمان۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق مشہور ابو بکر کے نام سے۔ تو کہا تمہاری کنیت ابو بکر ہے؟ کہا جی میری کنیت ابو بکر ہے۔ تو کہا اتنا سب کچھ آپ میرے بارے میں بتایا جا رہے ہو، تو کوئی آپ کو کس بندے نے میرے بارے میں کیا خبر دی ہے؟ کہا نہیں، نہ تمہارے بارے میں کسی نے مجھے خبر دی ہے، میں نے تمہارے بارے میں سابقہ کتابوں میں پڑھا ہے، پہلی کتابوں میں تورات اور انجیل کے اندر تمہارے بارے میں پڑھا ہے۔ تو کہا اچھا تو بتاؤ تورات اور انجیل میں کیا لکھا ہے کہ میرا سب سے بچپن کا، جوانی کا سب سے زیادہ پیارا جو دوست ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہا جو اسی نام کی وجہ سے ہی تو تمہارا ذکر تورات اور انجیل میں آیا۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا تمہارے اس دوست کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آخری نبی ہونے کا اعلان کرنے والے ہیں، اور سب سے پہلے جو اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا۔ اور فرمایا یہ دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہوگا، یہ قبر میں بھی ان کے ساتھ ہوگا، یہ حشر میں بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرے دو وزیر ہیں، آسمان کے وزیر میرے جبریل اور میکائیل ہیں، اور فرمایا زمین میں میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان دی، یہ مرتبہ دیا کہ آج جو حضرت ابو بکر صدیق کا مبغض ہے، بغض رکھنے والا، لیکن جب بھی سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہو تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے سلام کے بعد ابو بکر کو سلام کرنا ضروری ہوگا کہ جو بھی سرکار کی بارگاہ میں جائے گا، چاہے جو مرضی اپنے آپ کو اہل بیت کا عاشق کہتا ہو، جب تک صدیق کو نہیں مانے گا حضور کی بارگاہ میں سلام بھی قبول نہیں ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالوا ابو بکر سیدنا و خیرنا و احینا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر مردوں میں سب سے زیادہ پیار اگر کسی کو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی کے ساتھ، فرمایا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی سارے اپنے اپنے گھر سے مال لے کر آؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ بازی نیکی میں کرو۔ یہ آیت کا عملی نمونہ اگر موجود تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر تھا۔ ہر جنگ میں صدیق اکبر بازی لے جاتے، کوئی جتنا بھلائی نیکی کرتا، جتنا فائدہ کرتا اور جتنا زیادہ دین اسلام کو فائدہ پہنچاتا تو حضرت ابوبکر صدیق اس میں سب کر لے جاتے۔ جب تبوک کا موقع آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کون ہے جو مسلمانوں کے اس لشکر کی مدد کرے؟ حضرت عمر سوچا کہ آج تو میں اپنے آدھے گھر کا سامان لے جاؤں گا، تو آج میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر انہوں نے مال بھی، اور پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کی خواہشات کتنی ہیں؟ عرض کیا میری 3 خواہشیں ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 3 خواہشیں۔ فرمایا پہلی خواہش تو یہ ہے کہ مال ابو بکر صدیق کا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرے، اور فرمایا دوسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں قبول کریں، اور تیسری خواہش یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، حضور کا میں جب بس تکتا رہوں، یہ میری خواہشات ہیں۔
تو تبوک کی جنگ میں حضور نے جب اعلان کیا بھائی کہ کون ہے جو اپنا مال پیش کرے، سارے گھر کا صدیق اکبر سامان لے آئے، اور یہاں تک کہ اپنے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اپنے جسم کا لباس بھی، بیٹا بولے نہیں، اپنے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اپنے جسم پر جو ہے وہ کانٹے اس کے بٹن لگا لیے، کانٹوں کے بٹن بھی کپڑے بھی وہ اتار کے اسلام کے لیے پیش کر دیے، اور ایک بوریا پہن لی جسم پہ۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، پوچھا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، گیا سب کچھ۔ تو حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ آج ابو بکر سے میں فضیلت میں آگے بڑھ جاؤں گا، مال قربان کرنے میں۔ دیکھو مقابلہ بازی ہماری بھی ہوتی ہیں، ہم بھی دنیا میں مقابلہ بازیاں کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی مقابلہ بازیاں اور ہیں اور ہماری اور ہیں۔ وہ ایک دوسرے میں عمل میں، خیرات میں، بھلائی میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں مقابلہ کرتے تھے کہ کون ہے مجھ سے زیادہ اسلام کی خدمت کرے، اسلام کی خدمت میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کی جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کیا مجھ سے راضی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بہت بڑی بات کہہ دی۔ پوری دنیا نمازیں پڑھ رہی ہے، خیرات کر رہی ہے، مسجدیں مدرسے بنا رہی ہے، حج عمرے کر رہی ہے، کس کے لیے جی؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ خوشی اور وجد کے عالم میں ابو بکر صدیق مدینہ منورہ کے اس میدان کے اندر بھاگنا شروع کر دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے جسم کا لباس بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی پیش کر دیا اسلام کے لیے۔ تو دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے مومنین کی صفات یہ بیان کی ہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ بعض اوقات بندہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے، لیکن بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ بندہ بعض دفعہ راضی نہیں ہوتا، نہیں جی میرے مطابق ہونا چاہیے تھا، میں جو سوچتا ہوں ایسا ہونا چاہیے تھا۔ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے نا، لیکن صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ سے کہیے کہ میں اپنے رب کے تمام فیصلوں پر راضی۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ عظمت و شان عطا کی ہے کہ جیسے تو دنیا میں میرے ساتھ ہے، حوض کوثر پر بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا، حوض کوثر پر سرکار کے ہاتھوں سے اس کو جام نہیں ملے گا۔ جس کے ابو بکر کا پیار ہونا دل میں شرط ہے، اگر ابو بکر صدیق کا پیار نہیں ہے، عمر کا پیار نہیں ہے، عثمان و علی کا پیار نہیں ہے، حسنین کریمین کا پیار نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی دل میں بغض ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اس کو حوض کوثر سے جام نہیں ملنا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم مرتبہ شان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع ترمذی میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا ابو بکر و عمر، حضور نے حضرت ابو بکر و عمر کی طرف دیکھا، حضرت صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نبی علیہ السلام نے نگاہ دوڑائی اور فرمایا ہاذان السمع والبصر، میرے صحابہ ہر شخص کا دنیا میں کوئی نہ کوئی اس حیثیت سے ہوتا ہے کہ جو اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، اس کے کان کی مانند ہوتا ہے،
یعنی اگر اس میں عیب نکالو گویا کہ اس بندے میں عیب نکالنا ہے. فرمایا ہاذانی سمعی والبصر، ابو بکر اور عمر کی مثال میری آنکھ اور کان کی طرح ہے. ابو بکر عمر کی مثال میری آنکھ اور کان کی طرح ہے. گویا کہ جو صدیق اکبر، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں عیب نکالتا ہے، جو ان کو برا سمجھتا ہے، جو ان کی عزت نہیں کرتا، گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں عیب نکال رہا ہے. اور جو ان سے پیار کرتا ہے گویا کہ سرکار کی آنکھ اور نبی پاک کے کان سے پیار کر رہا ہے. حضور نے ان کو اپنے جسم کا حصہ قرار دیا. جس طرح دیکھیں ہر ایک کی شان وراء الورا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جو سیدہ فاطمہ کو برا بلا کہے گویا کہ سرکار کے جگر کے ٹکڑے کو کہہ رہا ہے. اور حضرت علی کی مثال حضور نے فرمایا نفسی رسول. یہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی جان قرار دیا اور ابو بکر عمر کو کیا قرار دیا؟ فرمایا اپنی آنکھ اور اپنے کان. یہ ابو بکر و عمر کی مثال آنکھ اور کان کی ہے. جو ان کے اندر عیب نکالے، ان کے اندر نعوذ باللہ کوئی ان کو برا بلا کہے. ابھی بھی ہے نا کچھ لوگ کہتے جی ہم حضور کی آل سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن شیخین صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں سمجھتے. حضور سے پیار، حضور کی آل سے پیار. اور کچھ ایک طرف معاملہ برعکس ہے، جو اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، صحابہ سے پیار، صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی ان سے پیار کر رہے ہیں، لیکن حضور کی اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے. تو دونوں سے پیار حضور کی نسبت کی وجہ سے، چاہے حضور کی آل ہو چاہے سرکار کے اصحاب ہوں، سب سے پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. بس اہل سنت کا الحمدللہ جو عقیدہ ہے وہ ہے حضور کی نسبتوں کا احترام. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نسبتیں ان کا پیار اپنے دل میں رکھنا یہ عین ایمان ہے. اور حضور علیہ السلام کی نسبتوں کا احترام نہ کرنا، چاہے جتنا مرضی عابد و زاہد ہو، عبادت گزار ہو، جتنا مرضی ذکر و فکر کرنے والا ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صعد احد، حضور علیہ السلام احد کے اوپر تشریف فرما تھے، احد پہاڑ کے اوپر. وابو بکر وعمر وعثمان، ابو بکر صدیق عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اوپر تشریف فرما تھے. فرجف بہم، تو پہاڑ ہلنے لگا. پہاڑوں میں جو ہے زلزلہ آیا، احد پہاڑ کے اوپر زلزلہ آیا، پہاڑ ہلنے لگ پڑا. فقال اثبتوا احد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، رک جا، سلامت رہ. فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تو جانتا نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. احد پہاڑ نہیں ہلا، احد پہاڑ نہیں ہلا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک لگائی. آج بھی احد پہاڑ پر کبھی بھی حضور علیہ السلام کے کہنے کے بعد زلزلہ نہیں آیا. مدینہ منورہ میں آیا اس کے بعد زلزلہ، لیکن احد پہاڑ پر نہیں آیا، کیونکہ احد حضور نے فرمایا احد جبل یحبہم و یحبونا، فرمایا یہ احد پہاڑ ایسا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے. یار پتھر ہو، پتھر اپنے نبی سے پیار کرے تو انسان کیوں نہ کرے. یہ پتھر کے اندر اتنا پیار ہے کہ وہ اپنے نبی کی بات مان رہا ہے. اور اتنے 100 سالوں سے حضور کے اس فرمان کے مطابق احد پہاڑ اور بھی زلزلے آئے مدینہ میں، لیکن احد پہاڑ نہیں ہلا. مدینہ منورہ میں زلزلہ محسوس ہوا لیکن احد پہاڑ میں نہیں ہوا. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ابی بکر و عمر، حضور نے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا ہازانی
سیدہ کہول اہل الجنہ، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو بوڑھے فوت ہوں گے اور جنت میں جائیں گے بوڑھے ہو کر، فرمایا جنت کے بوڑھوں کے، حالانکہ جنت میں بڑھاپا تو ہے نہیں، سب لوگ جوان ہوں گے، مطلب جو دنیا میں بوڑھے ہو کر فوت ہوئے، فرمایا سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، حضور نے فرمایا سوائے نبیوں اور رسولوں کے جتنے لوگ بڑھاپے میں فوت ہو کر جنت جائیں گے، ان تمام جنتیوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ اور حسنین کریم میں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، مطلب جو جوانی میں فوت ہو کر جنت جائیں گے، جوانی میں فوت ہو کر اللہ کے پاس گئے اور اللہ نے ان کو جنت بھیجا، ان کے سردار حسنین کریمین اور سیدنا ابو بکر و عمر ان بوڑھوں کے سردار ہیں جو بڑھاپے میں جنت جائیں گے۔ جنت جا کے سب نے جوان ہی ہونا ہے، لیکن ہر بندی کی زندگی کے عمر کے اندازے کے مطابق اللہ رب العالمین جل وعلا اس بندے کو ایک ہی سربراہی میں رکھیں گے یا دوسرے کی رکھیں گے، یعنی سیدنا حسنین کریمین یا سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات والا صفات اتنی بلند و بالا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی ہیں، واحد اکیلے صحابی ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جو خود بھی صحابی، جس کا باپ بھی صحابی، جس کا بیٹا بھی صحابی اور جس کا پوتا بھی صحابی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا بھی پوتا بھی، یعنی چار لگاتار جو چار سلسلے ہیں اوپر سے نیچے، باپ بیٹا پوتا پڑپوتا تک، یہ چاروں کے چاروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور حالت ایمان میں ان کی وفات ہوئی ہے اور یہ شرف صحابی لے کر دنیا سے گئے، اتنے عظیم المرتبت لوگ ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں تشریف لے گئے تو اب موقع اور معاملہ تھا نبی علیہ السلام کی حفاظت کا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا، ورنہ تو بدر کے بعد تو اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ اے محبوب ہم آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، لیکن شروع میں کفار اور دشمنوں سے بچانے کے لیے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے پر مامور ہوتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ڈیوٹی کسی کی لگانی تھی، تو سیدنا علی، سیدنا عثمان، حضرت عمر یہ گھبرا گئے کہ اب اگر ہماری ڈیوٹی لگی اور ہمارے ہوتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن پہنچ گیا تو پھر ہمارا جو ہے یہ ذمہ داری نبھانا بالکل فضول ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کیا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی حفاظت میں کروں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی ذمہ داری صدیق اکبر کو دی گئی تو جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، کفار و مشرکین ہیں، حضور کے خیمے کی طرف جو آتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ایسے جھپٹتے، فرمایا جیسے جنگل کا جو ہے تیز دھار شیر جھپٹتا ہے، فرمایا ایسے وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا دفاع کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے جب بیٹے سے مقابلہ ہوا، جنگ کون سی ہے؟ بدر کی، اور بیٹا مقابلے میں ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھ سے بیٹے کے مقابلے میں نہیں لڑا جاتا، حضرت ابوبکر صدیق اپنے بیٹے کے مقابلے میں سب سے آگے بڑھ کر لڑے، تاکہ یہ کہنے کو نہ ملے کہ ابو بکر کے دل میں بیٹے کی محبت تھی تو اس لیے ذرا پیچھے رہا، آگے بڑھ کر بلکہ بیٹے کو مارا، لیکن خود کمزور ہونے کی وجہ سے بیٹا جوان تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر آگے بیٹھ گیا، لیکن بیٹے نے چھوڑ دیا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ بہرحال وہ جنگ اختتام پذیر ہوئی، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ مسلمان ہوئے،
اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی۔ جب مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بیٹھے اور باپ اور بیٹے کا مکالمہ چل رہا ہے، تو کہا ابا جان یاد ہے آپ کو میں نے بدر کے میدان میں گرا دیا تھا؟ کہا ہاں بیٹا تو نے گرا دیا تھا، لیکن کاش بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے کاٹ کے رکھ دیتا۔ تو کہا کیوں، میں آپ کا بیٹا نہیں تھا؟ میں نے تو آپ کو باپ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا، اب تو اللہ نے اسلام کی قبول کرنے کی دعوت توفیق دی، لیکن اگر تب ایسا ہوتا میں آپ کی تلوار کے نیچے آتا۔ تو کہا بیٹا تب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار نہ کرے، سب سے بڑھ کر اس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو، تب تک تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اگر میرے تلوار کے نیچے آتا تو میں تو تجھے کاٹ دیتا۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا لیول تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا مال ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں مسجد نبوی کی جگہ خریدنے کا موقع آیا، کس نے؟ پہلے پیسے ہی مسجد کی جگہ کے لیے صدیق اکبر نے دیے۔ جو مسجد نبوی جو حضور کے زمانے کی پہلی جو جگہ خریدی ہے، پیسہ بیچ میں صدیق اکبر کا لگا۔ لیکن ابوبکر صدیق سعادت سمجھتے تھے، یہ کوئی حضور پر احسان نہیں تھا، یہ نبی علیہ السلام پر کوئی احسان نہیں تھا، یہ بلکہ نبی علیہ السلام کو دے کر وہ اپنے پیسے کو قبول کروا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، حضرت ابوبکر صدیق کا مال قرآن کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اللہ فرماتا ہے وہ اپنا مال اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کا مال اپنا پاک ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو ابوبکر صدیق کا پیسہ تو ایک تو مسجد کے کام آیا، دوسرا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، مؤذن رسول، ان کو آزاد کروانا تھا۔ تو سب سے پہلے اگر مال حضرت بلال حبشی کی آزادی کے لیے کسی نے پیسہ دیا تو وہ ابوبکر صدیق کا پیسہ تھا۔ اور دیکھیں اس پیسے کا اسلام کو کتنا نفع ملا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یہ جو اذان کا سلسلہ آج تک جاری ہے، بلال کو آزاد کروانے والے ابوبکر صدیق، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذانیں ہیں جو آج تک جاری و ثانی ہے، یہ کس کا مشورہ تھا؟ حضرت بلال کا۔ گویا کہ یہ اذانوں کا جو سارا ثواب ہے یہی بھی سیدنا صدیق اکبر کو مل رہا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ آزاد کرتے، نہ یہ کیونکہ مشورہ تھا حضرت بلال کا ہی کہ اس انداز سے اذان دیجئے، پھر خواب کے ذریعے سے وحی کی تائید بھی ہو گئی، اللہ کی طرف سے وحی کی تائید بھی ہوئی، اور پھر آج تک اذانوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ اگر ابوبکر صدیق کا پیسہ نہ لگتا، نہ بلال آزاد ہوتے اور نہ ہی اذان اس طریقے سے چلتی، یہ برکات ہیں انہی کی۔ تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی بڑا اہم ہے، اور ان کا جو صدارتی خطبہ جو انہوں نے پہلا خلافت کے بعد جو سب سے پہلا خطاب کیا ہے قوم سے، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو سیدنا صدیق اکبر کی دور خلافت پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا نظام حکومت کیا ہے۔ ہم اس طرح کے چور، لفنگے، لچے، شرابی اور زانی قسم کے لوگوں کے نعرے بھی مارتے ہیں، ان کو نوٹ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی دیتے ہیں، تو آیا کہ ہمیں پتہ ہو کہ اسلام کا نظام حکومت ہے کیا؟ اسلام ہمیں سکھا گیا ہے کہ دور خلافت کا نظام کیا تھا، ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ آج جو ہمارا 76 سال سے جو ہم پاکستان بنا ہوا ہے، اور ہم یہی سوچتے ہیں پاکستان بنا کیوں تھا بھائی؟ اسلام کے لیے بنا تھا، تو اسلام کا نظام کیا تھا؟ آیا کہ جو آج کل چل رہا ہے سسٹم ہمارے پاکستان میں، کیا یہ اسلام کا سسٹم تھا؟ یہ اسلام کا سسٹم ہو رہا ہے۔ تو اسلام کا نظام عدل، اسلام کا نظام قضا، اسلام کا نظام حکومت، صدیق اکبر نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کس طرح کی، وہ کس طرح کی تھی، اور صحابہ نے ابوبکر صدیق کو کیسے منتخب کیا، منتخب کرنے کا کیا اسلام کا کرائیٹیریا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس پر بات ہوگی، صدیق اکبر کے دور حکومت اور آپ کی دور صدیقی کے اوپر انشاءاللہ مختصر بات کی جائے گی۔ کوشش کیجئے وقت پر تشریف لائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحابہ کرام
علم رضوان کیسے زندگی جیا کرتے تھے، ان کا دور حکومت ہوتا کیسا تھا، اور لوگوں کے اندر ان کے دور میں ان کے لوگوں کے اندر خوشحالی کیسی تھی. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.